فٹ پاتھ پہ بازار مصر کا گمان تھا۔ کپڑوں سے جھلکتے اریاں بدن، لہراتی بل کھاتی وہ ہوا کی بیٹیاں اپنی اداؤں سے گاہکوں کو ترغیب دے رہی تھیں۔ حسن کے بازار میں بولیاں لگ رہی تھیں۔ کیا حشر برپا تھا! یہاں رنگ و نسل کی تمیز نہیں تھی، بس ہوس ہر شے پہ حاوی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف ٹیکسیوں کی لمبی قطاریں تھیں۔ سروس لین میں گاڑیاں رینگ رہی تھیں۔ گاڑیوں کے شیشوں سے سر ٹکائے کچھ لوگ حریص نظروں سے ان عورتوں کو دیکھ رہے تھے۔ بات بن جاتی تو اسے اپنے ساتھ بٹھا لیتے تھے۔ رات کے 10 بجے شہر ان سڑکوں پہ راج جوان تھی۔ یہ اس شہر کا ریڈ لائٹ علاقہ نہیں بلکہ مشہور کاروباری مرکز تھا، جہاں دن کی روشنی میں لاکھوں کروڑوں کا کاروبار ہوتا تھا۔ سڑک پہ ٹریفک جیم اور سب وے اسٹیشن پہ لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا، مگر رات کو اس سڑک پہ بنے مشہور گلیوں میں زندگی کی ایک اور ہی جھلک دیکھنے کو ملتی تھی۔ یہاں پہ زیادہ تر وہ لڑکیاں تھیں جو دن میں چھوٹی موٹی نوکریاں کرتی تھیں اور رات میں یا ویکینڈ پہ اچھے ٹائم پاس کی غرض سے اور کچھ اضافی پیسے کمانے کی لالچ میں یہاں موجود ہوتی تھی۔ دبئی سنگل کمیونٹی کے لیے مشہور بھی ہے اور بدنام بھی۔ لڑکیاں اپنی معمولی سی تنخواہ سے اپنے خواب پورے کرنا تو دور کی بات، وہ اپنی ہائی لائف دبئی کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، جو اس شہر کی سب سے بڑی کشش ہے۔ ایسے میں اگر کلب میں لڑکیوں کا داخلہ اور مفت ڈرنک کی آفر سے فائدہ اٹھایا جائے تو کیا برا ہے؟ اسے اس شہر میں رہتے 2 سال ہو چکے تھے اور اس ہوٹل کو وہ دن میں 2 بار دیکھتی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ اس عالیشان عمارت کو اندر سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بلڈنگ باہر سے بھی قابل ستائش تھی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا یہ اندر سے اتنا عالیشان ہوگا۔ بلا شبہ یہ آرکیٹیکچر کا ایک نادر نمونہ تھا۔ وہ عمارت جتنی شاندار باہر سے نظر آتی تھی، اس کا انٹیریئر اس سے بھی زیادہ مبہوت کر دینے والا تھا۔ لابی میں اس وقت کافی لوگ تھے جو اسے سرسری نگاہ سے دیکھ کر آگے چلے گئے۔ کلب میں داخل ہوتے وقت اس کا دل پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اگر اس وقت وہ مجبور نہ ہوتی تو کبھی اس جگہ قدم نہ دھرتی۔ قیمتی ٹائل فلور پر دھیمے قدموں سے چلتی وہ اس ہوٹل سے ملحقہ کلب میں داخل ہو گئی تھی۔ اندر کا ماحول اس کی سوچ سے زیادہ آزاد تھا۔ اس کی نظریں لوگوں کے ہجوم میں سحرش کا تعاقب کر رہی تھی اور پھر وہ اسے ڈانس فلور پر نظر آ گئی۔ اسے دیکھ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ گھٹنے سے اونچا رائل بلیو سلیو لیس لباس اور چہرے پر انتہائی ڈارک میک اپ کیے سحرش پھولے ہوئے سانس کے ساتھ اس کی طرف آئی تھی۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے! اب اگر کلب آ ہی رہی تھی تو کچھ حالت بھی سنوار لیتی۔ اسے لے کر کلب سے باہر جاتے ہوئے سحرش نے تمسخر سے کہا۔ سیاہ ٹاپ اور بلیک جینس میں سر پر سکارف اوڑے وہ اس ماحول میں پوری طرح مس فٹ تھی۔ کیا خرابی ہے میرے حلیے میں سحرش؟ وہ اس کے مذاق اڑانے پہ کچھ شرمندہ ہو کر بولی تھی۔ سحرش اس کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر تیز قدم اٹھاتی وہاں سے چلی جا رہی تھی، جس کا رخ ریسٹ رومز کی طرف تھا۔ اب چونکہ کچھ وقت تمہیں یہاں میرے ساتھ گزارنا ہے تو پلیز یہ اسکارف اتار دو۔ اس کے سر سے اسکارف کھینچ کر اتارتے ہوئے اس نے کلپ میں جکڑے اس کے لمبے سیاہ بالوں کو کھول دیا تھا۔ اپنے پرس سے ایک لپسٹک نکال کر اس نے زبردستی اس گہری لپسٹک سے اس کے ہونٹوں کو رنگ دیا تھا۔ میں نہیں کرتی میک اپ اور پلیز میرا اسکارف واپس کرو، مجھے الجھن ہو رہی ہے۔ اس کی حرکتوں پہ اپسیٹ ہوتی وہ اپنے بال باندھنے لگی تھی۔ دیکھو، اگر تمہیں میرے ساتھ یہاں کچھ دیر رہنا ہے تو اپنا حلیہ میرے مطابق کرنا ہوگا۔ اب تمہاری بدولت میں اپنے فرینڈز کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے 2 ٹوک لہجے پہ لب کاٹتے اس نے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ جمی کب تک آئے گا؟ وہ واپس کلب کی طرف جاتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ بس آتا ہی ہوگا، ابھی اتنا وقت نہیں ہوا، سحرش نے لاپرواہی سے کہا۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد وہ اسے ایک بار اسٹول پر بیٹھنے کا کہہ کر دوبارہ ڈانس فلور پر چلی گئی تھی۔ بے دلی سے وہ کلب میں بیٹھی ہوئی تھی جہاں رات کے اس پہر میلے کا سماں تھا۔ تیز آواز میں کانوں کو چیرتا میوزک اور لوگوں کا ہجوم، اسے وہاں بہت گھٹن ہو رہی تھی۔ یہاں لیڈیز کی نہ صرف انٹری فری تھی بلکہ اندر انہیں ڈرنک بھی مفت سرو کیا جاتا تھا اور مردوں کو کافی مہنگی ادائیگی کرنا پڑتی تھی۔ اس کی وجہ خالصتاً کاروباری تھی۔ لڑکیوں کے چکر میں زیادہ سے زیادہ مرد وہاں آتے تھے۔ وہ سہمی ہوئی لگ تھک ہی بیٹھی ہوئی تھی جب ویٹر اس کے پاس ڈرنک لے کر آئی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ وہ کندھے اچکا کر حیرت سے وہاں سے چلی گئی۔ وہاں اکثر لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈز کے ساتھ آتی تھیں۔ جو سنگل تھی وہ اپنا پارٹنر تلاش کرنے میں مصروف تھی۔ وہ خاموشی سے اس انجان ماحول میں بیٹھی تھی، اسے یہ سب دیکھ کر وحشت ہو رہی تھی۔ وہ وہاں انفٹ تھی۔ اس شور و غل سے اس کے اعصاب پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ 12 بجے کے بعد میوزک کا موڈ بدل جاتا تھا۔ اب نان سٹاپ میوزک شروع ہو چکا تھا۔ میوزک کا ٹیمپو بدلا تو لوگوں کا جوش و خروش بھی عروج پر تھا۔ میوزک کے شور سے اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ بہت دیر تک صبر سے وہ اس بے ہنگم اور بیہودہ شور کو برداشت کرتی رہی، لیکن جب اس کا زبر ختم ہو گیا تو وہاں سے اٹھ کر ایک بار پھر سحرش کے پاس آئی۔
میں اگر مزید کچھ دیر یہاں بیٹھی تو پاگل ہو جاؤں گی، اس نے چلاتے ہوئے سحری سے کہا۔ میں چیک کرتی ہوں جمی اب تک کیوں نہیں آیا۔ تم ایسا کرو، اوپر روم میں چل کر بیٹھو، تب تک میں جمی کا پتہ کرتی ہوں۔ کلب سے نکل کر سحری اسے ہوٹل روم کی طرف لے آئی تھی۔ ایک کمرے کے سامنے رک کر اس نے کارڈ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ کارڈ کور کو اس نے دیوار پر لگے سوئچ میں پھنسایا تو کمرہ روشن ہو گیا۔ تم یہاں آرام سے بیٹھو، میں بھی آتی ہوں۔ سحریش اسے اس کمرے میں بٹھا کر واپس جا رہی تھی۔ یہ کس کا کمرہ ہے سحریش؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ پائی تھی۔ میری فرینڈ کا کمرہ ہے، آج ہی بینکاک سے آئی ہے، چند دن گھومنے پھرنے، پچھلی بار آئی تھی تو ہماری اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ خود اس وقت نیچے کلب میں ہے، بے فکر ہو کر یہاں بیٹھو، میں جمی کا پتہ کرتی ہوں۔ اسے مطمئن کرنے کے بعد سحریش اپنے فون پہ کوئی نمبر ملاتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ خاموشی سے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ ڈرتے ڈرتے اس نے ایک اچٹتی نگاہ کمرے پر ڈالی۔ یہ کمرہ نہیں ایک سویٹ تھا، جہازی سائڈ، پیش قیمت بیڈ اور میچنگ کاؤچ، قیمتی لیمپ سے پھسلتی دودھیا لائٹ، وہاں منی بار بھی تھا۔ اچانک لاک کھلنے کی آواز پر اس نے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ وہ بہت ہینڈسم اور خوش شکل تھا۔ اس کی عمر 30-31 سال کے قریب تھی۔ گندمی رنگت، اوپر پرکشش ذہنی آنکھیں، اور اس کی شخصیت کو اور بھی متاثر کن بنا رہی تھی۔ اس کی شخصیت اتنی پرکشش تھی کہ اسے دیکھ کر کوئی بھی عشق میں گرفتار ہو سکتا تھا، لیکن وہ اسے دیکھ کر بری طرح ڈر گئی تھی۔ ہوٹل لابی سے پارکنگ ہال تک آتے شاید صدیاں بیت گئی تھی۔ قدم بوجھل تھے یا وقت تھم گیا تھا، یہ راز وہ جان نہیں پایا تھا۔ آج کا پورا دن خوشگوار گزرا تھا، اس لیے وہ بہترین موڈ میں تھا۔ صبح 11 بجے وہ لاہور آیا تھا اور پھر اسے اپنی زندگی کی بہترین شاپنگ کی تھی۔ وہ آج ہی اس نے اپنے بزنس کی سب سے بڑی ڈیل سائن کی تھی۔ سردیوں کی پہلی بارش کے بعد اس کا موڈ اور بھی اچھا ہو گیا تھا۔ ویسے بھی کچھ عرصے سے موسموں کا تغیر اس کے دل پر اثر انداز ہونے لگا تھا۔ اپنے امریکی دوست کو ساتھ لے کر وہ اس مقامی 5 اسٹار ہوٹل میں آیا تھا اور اب دونوں ڈنر کے بعد بہت ہی اچھے موڈ میں ہوٹل سے باہر نکل رہے تھے کہ سامنے کے منظر نے اس کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس نے خود کلامی کی۔ جانسن اس کی بات نہیں سمجھا تھا۔ اس نے چونک کر اپنے ساتھ کھڑے سفید فام کو دیکھا۔ مجھے لگتا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے وقار۔ اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر کوئی بھی سمجھ سکتا تھا کہ وہ اس وقت اپسیٹ ہے۔ آئی تھنک سو، صبح ملوں گا۔ رچرڈ جانسن کا قیام اسی ہوٹل میں تھا، اسی لیے اسے لابی سے رخصت کر کے وہ اب پارکنگ کی طرف جا رہا تھا، جہاں اس کا ڈرائیور انتظار کر رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ منظر ایک بار پھر ابھر آیا تھا۔ ڈنر ختم کی وجہ سے ہوٹل میں معمول کا رش تھا۔ وہ اوپر والی منزل پہ بنے ریسٹورنٹ سے نکلا تھا، اسی لیے شاید وہ اسے پہلے نہیں دیکھ پایا تھا، یا پھر وہ اسے کچھ دیر پہلے وہاں آئی تھی۔ اس کی تیاری ہمیشہ متاثر کن ہوتی تھی، لیکن وہ آج غیر معمولی حسین لگ رہی تھی۔ یوں تو اس پہ ہر رنگ جچتا تھا، لیکن اس سفید لباس میں وہ کوئی دیویائی مالا داستان کا حصہ لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دمکتے جگنو دیکھ کر اسے اپنا دل ہاتھوں سے پھسلتا معلوم ہوتا تھا، اور جب بھی اس سے ملتا اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پاتا تھا، اور آج شاید وہ اس کے سامنے بیٹھا اعظم مسعود اس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اس کا نازک ہاتھ تھامے وہ اسے ایک انگوٹھی پہنا رہا تھا، اور وہ جانتا تھا اس میں جڑے پتھر ہیرے ہیں۔ ایسے ہی ایک ہیروں جڑی انگوٹھی وقار نے بھی اس کے لیے خریدی تھی۔ بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے سیاہ ڈنر سوٹ کی دائیں جیب میں گیا تھا، جس میں اس وقت بھی وہ مخمل کی ڈبیاں رکھی ہوئی تھی۔ تمہیں ایک خوشخبری سنائی تھی بینا؟ صابرہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ جلدی بتائیں امی، مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا۔ آئمہ کا نام MBA کی میرٹ لسٹ میں آ گیا ہے۔ سچ امی؟ وہ بے اختیار چیخی تو اس روم میٹ نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ اسے معذرت خوانہ نظروں سے دیکھتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اگلے ہفتے داخلہ فیس جمع کروانی ہے۔ تم تو جانتی ہو نا روشنی، تمہاری بہن کو اس یونیورسٹی میں داخلے کی کتنی خواہش تھی۔ اپنا نام میرٹ لسٹ میں دیکھ کر اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے ہیں۔ ہاں امی، اس نے محنت بھی تو بہت کی ہے، اور پھر اسے پڑھائی کا شوق بھی ہے۔ آپ بس جلدی سے اس کا داخلہ یونیورسٹی میں کروا دیں۔ وہ آئمہ کی کامیابی پر بہت خوش تھی۔ اس کے ابو کی کتنی خواہش تھی کہ ان کی دونوں بیٹیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، لیکن ان کی طویل بیماری اور پھر وفات کے بعد گھر کا سارا بوجھ کم عمری میں ہی اس کے کندھوں پر آ گیا۔ صابرہ خود محض 8ویں پاس تھی، اور زندگی میں برا وقت آنے وہ اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں کر پائی تھی۔ وہ خود کو بہت بے بس محسوس کرتی تھی۔ ان کے خاوند ایک معمولی تنخواہ دار ملازم تھے۔ ان کی وفات کے وقت روشنی FA کر رہی تھی۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی نہیں تھی، لیکن آگے بڑھنے کی خواہش رکھتی تھی۔ گھر کے حالات کی وجہ سے وہ BA بھی داخلہ نہیں لے سکی تھی۔
کیونکہ اسے اپنی چھوٹی بہن اور بیوہ ماں کی ذمہ داری سنبھالنی تھی، جس کے والد کے ایک پرانے دوست کی وجہ سے اسے ایک پرائیویٹ کمپنی میں ٹیلی فون آپریٹر کی ملازمت مل گئی تھی۔ اگر انور انکل کا حوالہ نہ ہوتا تو اسے یہ نوکری بھی نہ مل پاتی، کیونکہ اس کی معمولی سی جاب کے لیے بھی اس سے زیادہ تعلیمی قابلیت رکھنے والے امیدواروں کی لمبی لائن تھی۔ 2 سال بعد اس کی تنخواہ 8 سے 10 ہزار ہو گئی تھی، جو ان کی زندگی میں کوئی بڑا بدلاؤ نہیں لائی تھی، مگر وہ مطمئن تھی، کیونکہ اس کے گھر والے عزت کی زندگی گزار رہے تھے اور انہیں اپنے نام نہاد رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا تھا۔ روکھی سوکھی کھا کر، موٹھا جوٹھا پہن کر وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتی تھی۔ ہائمہ انٹر کر چکی تھی جب روشنی کو کسی نے دبئی میں کانٹریکٹ پر ہونے والی بھرتیوں کا بتایا۔ اس کمپنی کے ایک بہت بڑے گروپ کے دبئی میں واقع سپر اسٹور کے لیے سیلز کر اور سیلز بوائے چاہیے تھے۔ اس طرح کے اسٹور اس کمپنی نے پاکستان میں بھی بنائے ہوئے تھے۔ روشنی کو اس ملازمت میں دلچسپی محسوس ہوئی تھی۔ پہلے 2 سال میں اس کی شخصیت میں بہت اعتماد آ چکا تھا۔ مہینے کے 10 ہزار کوئی اتنی بڑی رقم نہیں تھی جس پہ 3 لوگ اپنی تمام عمر کی پلاننگ کر لیتے، اور پھر وہ نہیں چاہتی تھی کہ آئمہ کی اس طرح اپنی پڑھائی مکمل نہ کر پاتی۔ اس نے اس ملازمت کے لیے تمام ضروری معلومات حاصل کر لی تھیں۔ ماہانہ تنخواہ کے ساتھ رہائش اور ٹرانسپورٹ بھی شامل تھا۔ یہ ایک پرکشش پیکیج تھا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے یہ ملازمت مل گئی تھی۔ 2 سال کے کانٹریکٹ پہ 2000 درہم ماہانہ تنخواہ اس کی زندگی کے کتنے مسائل حل کر سکتی تھی۔ ویزا، میڈیکل اور ٹریننگ کے ساتھ اگر وہ چاہتی تو یہ 2 سال کا کانٹریکٹ رینیو ہو سکتا تھا۔ صابرہ نے اسے منع کیا تھا کہ وہ اسے پردیس نہیں بھیجنا چاہتی تھی، لیکن اس نے انہیں سمجھایا کہ دبئی کچھ معاملات میں لاہور سے زیادہ محفوظ شہر ہے۔ تم وہاں اکیلی کیسے رہو گی؟ میں اکیلی تھوڑی ہوں امی، میرے ساتھ اور بھی بہت سی لڑکیاں ہوں گی۔ لیکن روشنی، آپ کو مجھ پر اعتبار کرنا ہوگا امی، اور بادل نخواستہ صابرہ نے اسے دبئی جانے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ دبئی آ گئی تھی۔ 2 سال سے وہ اس کے لیے مشقت کر رہی تھی۔ آئمہ کانٹریکٹ کالج سے BA کر چکی تھی اور اب MBA کرنے لگی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک ذہین اسٹوڈنٹ تھی۔ اس کے ہاتھ میں لگا ننھا سا پودا ایک مضبوط درخت بننے والا تھا۔ کچھ عرصے میں وہ پھل دینے لگے گا۔ بس 2 سال اور پھر آئمہ کا MBA ہو جائے گا تو وہ پاکستان واپس چلی جائے گی۔ آئمہ کو تو پاکستان میں بہت اچھی نوکری مل سکتی تھی۔ وہ ان 2 سالوں میں اس کی امی نے جو بھی بچت کر لی تھی، وہ تو 10 ہزار میں گھر بہت اچھے سے چلایا کرتی تھی۔ اس وقت وہ 3 لوگ تھے اور اب تو ہر ماہ انہیں 40 ہزار بیچتی تھی۔ صابرہ سے باتیں کرتی وہ آنے والے اچھے وقت کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ روشنی، آئمہ کے داخلے کے لیے 50 ہزار روپے بیچ دو بیٹا۔ صابرہ کی آواز سن کر وہ اپنے خواب سے باہر آئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں امی آپ؟ اسے لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ کیا ہو گیا ہے روشنی؟ ابھی بتایا تو ہے تمہیں کہ داخلہ فیس اگلے ہفتے جمع کروانی ہے، پھر اگلی فیس وہ کہہ رہی تھی 6 ماہ بعد جائے گی۔ صابرہ نے تفصیلاً بتایا۔ امی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میں تو اپنی تنخواہ کا بڑا حصہ آپ کو بیچ دیتی ہوں۔ میرے پاس جتنے پیسے ہوتے ہیں ان میں پورا مہینہ کس مصیبت میں گزرتا ہے وہ میں جانتی ہوں۔ تمہارا وہاں خرچہ ہی کتنا ہوتا ہے روشنی؟ رہائش، ٹرانسپورٹ سب تو مفت میں ملتا ہے تمہیں۔ صابرہ نے منہ بنایا۔ دبئی بہت مہنگا شہر ہے امی، پانی بھی پیسوں سے خرید کے پینا پڑتا ہے، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ لیکن اس نے انہیں اس کی رہائش کا نہیں بتایا، جو 8 بائی 10 فٹ کا ایک کمرہ تھی اور جس میں وہ 5 لڑکیوں کے ساتھ شیئر کرتی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے روشنی، ہم تمہارے بیچے ہوئے پیسوں سے عیش کر رہے ہیں؟ اس مہنگائی کے دور میں 40 ہزار کی اوقات ہی کیا ہے؟ گھر کا کرایہ، آئمہ اور میرے اخراجات کے بعد اگر کوئی مہمان آ جائے تو 1500 تو ایسے ہی نکل جاتا ہے۔ وہ 10 ہزار ماہانہ ملنے پر دن میں 10 بار شکر ادا کرنے والی اپنی ماں کے منہ سے یہ الفاظ سن کر حیران رہ گئی تھی۔ کون مہمان امی؟ اسے مہمانوں کے نام پر بھی شوق لگا تھا۔ کیا ہم لاوارث ہیں؟ تمہارے ابا کے اور میرے کتنے رشتہ دار ہیں، باہر جا کر اپنوں کو بھول گئی ہو؟ امی، آپ ان رشتہ داروں کی بات کر رہی ہیں جو آپ ابا کی موت کے بعد اس لیے ہمارے گھر نہیں آتے تھے کہ کہیں ہم ان سے کوئی مدد نہ مانگ لیں۔ تم پیسے بیچ رہی ہو یا نہیں؟ اس کا فون بل آتا ہے جو تمہارے بیجے 40 ہزار میں ہی ادا کرنا ہوتا ہے، صابرہ نے تن سے کہا۔ امی میرے پاس اس وقت اتنے پیسے ہیں کہ مہینے کے باقی 10 دن 2 ٹائم کھانا کھا سکوں۔ میں نے آج تک اپنی ضروریات کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے، اور یہاں سب میری طرح محنت مزدوری کر کے تھوڑی سی تنخواہ میں گزارا کرتے ہیں۔ ایسے میں کسی سے ادھار مانگ کر میں نہ تو خود شرمندہ ہو سکتی ہوں اور نہ ہی انہیں شرمندہ کر سکتی ہوں۔ پختہ اور دھیمے لہجے میں اس نے بات ختم کی اور فون بند کر دیا۔ اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے اس نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے اور کمرے میں آ گئی۔
اندر اس وقت 5 غیر ملکی لڑکیاں تھیں جن کے اپنے مسائل تھے اور ان کے سامنے کیا آنسو آتی۔ موبائل فون ہاتھوں میں تھامے وہ پچھلے 2 گھنٹے سے گمسم بیٹھی تھی۔ ذہن 2 سال پرانی گلیوں میں بھٹک رہا تھا۔ جب وہ پہلی بار دبئی آئی تھی، بظاہر بہت خود اعتماد اور نڈر دکھائی دینے والی روشنی نے جب پردیس میں پہلا قدم رکھا تو اس کا دل پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ صابرہ کو دیے جانے والے سارے دلاسے وہ اس وقت بھول گئی تھی۔ وسوسے اور خوف کا سانپ پھن اٹھائے اسے ڈرا رہا تھا، لیکن اس کا اللہ پہ یقین اس سب پر حاوی ہو گیا تھا۔ اس نے اتنا بڑا قدم اپنی ماں اور بہن کی بہتر زندگی کے لیے اٹھایا تھا۔ ایئرپورٹ سے کمپنی کی بس اسے اور چند دوسرے ملازمین کو لے کر ایک انجان علاقے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ زیادہ تر مردوں کی تھی۔ ان کی حلی اور گفتگو کے انداز سے اس نے یہی اندازہ لگایا کہ وہ سب مزدور طبقہ تھا۔ سڑک کے دونوں طرف اونچی عالی شان اسکیپر عمارتیں سر اٹھائے کھڑی تھی۔ یہ ڈیرے کا علاقہ تھا۔ یہاں اب اندرونی سڑک سے ہوتی ہوئی ایک بلڈنگ کے سامنے رک گئی تھی۔ دوسری عمارت کے برعکس یہ ایک پرانی 3 منزلہ عمارت تھی۔ اس بلڈنگ کی 30 منزلہ پر واقع ایک چھوٹے سے فلیٹ میں اس کا قیام تھا، جس میں ایک بیڈ روم اور ایک ہال تھا۔ کچن اور لانڈری کا انتظام بھی تھا۔ کمرے میں جا بجا کونٹیوں پر زنانہ کپڑے لٹکے تھے اور بینک بیڈ رکھنے کے بعد وہاں چلنے پھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ اس کے علاوہ اس کے ایک کمرے میں مزید 5 لڑکیاں رہتی تھیں اور باہر ہال میں بھی 6 لڑکیوں کا قیام تھا۔ اسے بعد میں پتہ چلا کہ اس قسم کی رہائش کو یہاں بیڈ اسپیس کہتے ہیں۔ اس کے کمرے میں ایک انڈین، 2 فلپائنی اور 2 چینی لڑکیاں رہتی تھیں۔ اس بلڈنگ میں اسے ملحقہ قوموں اور رنگ و نسل کے لوگوں کا ہجوم نظر آتا تھا۔ اس کے برعکس وہ سب لڑکیاں بہت بولڈ اور پر اعتماد تھیں۔ وہ سب یہاں اس سے پہلے ہی رہ رہی تھیں اور ان کے پاس اپنے ملکوں سے زیادہ دبئی کی معلومات تھیں۔ شروع میں اسے ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں کوئی پریشانی ہوئی اور اس کے رویوں سے وہ الجھن محسوس کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس نے خود کو وہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ اس نے ان کے طور طریقوں اور بول چال میں کبھی اختلاف اور ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا تھا، اور یہی ایک واحد طریقہ جو کسی بھی ملٹی کلچر سوسائٹی میں سیٹل ہونے کی پہلی اور آخری کنجی ہے۔ وہ کام میں بے تحاشا مصروف ہو گئی تھی۔ ہفتے میں ایک چھٹی ملتی اور 2 دن اس کا لانڈری اور اگلے ہفتے کی تیاری میں گزر جاتا۔ اسی دن وہ تھوڑا سا کھانا بھی بنا لیتی تھی۔ اس کی روم میٹس زیادہ تر فوڈ پہ انحصار کرتی تھیں، جو اکثر ہی فوڈ ہوتا تھا اور اسے کھانے سے گن آتی تھی۔ انڈین لڑکیاں کیرالا کی تھیں اور انہوں نے میس لگوایا ہوا تھا۔ یہاں آ کر انہیں سب سے پہلے اپنے لیے ایک موبائل فون خریدا تھا۔ یہ عیاشی نہیں، ضرورت تھی، اور اس کی یہ ضرورت صرف 200 درہم میں پوری ہوئی تھی۔ اگلے چند ماہ میں اس نے گھر آدھی تنخواہ بھجوائی تھی، کیونکہ آدھے پیسوں سے اس کو وہ رقم واپس کرنی تھی جو کنٹریکٹ حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی سہیلی کے والد سے قرض لی تھی۔ یہاں اسے سپر مارکیٹ کے عملے کی طرح سیاہ پینٹ اور سفید شرٹ پہنی تھی۔ چند لڑکیاں اسکرٹ بھی پہنتی تھی، لیکن وہ خود کو پینٹ میں بے حد آرام دہ محسوس کرتی تھی، کیونکہ اس سے پہلے وہ کبھی چادر کے بغیر گھر سے نہیں نکلی تھی۔ اسکارف اوڑھ کر وہ چادر کی کمی کو پورا کر لیتی تھی۔ پہلے 2 سالوں میں روپے کی گھٹنی قدر نے پاکستان بھیجنے والے روپوں میں اضافہ کر دیا تھا، لیکن دبئی جیسے مہنگے شہر میں روزمرہ اخراجات کے لیے اسے تھوڑی بہت رقم کی ضرورت ہوتی تھی۔ اس کی ڈیوٹی بہت سخت اور شفٹوں میں ہوا کرتی تھی۔ یہاں کا موسم شدید تھا اور سال بھر گرمی ہی رہتی تھی۔ اس شہر کی ہائی لائف دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ دکانوں پہ سجی مہنگی برانڈ اشیاء اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے ساتھ رہنے والی لڑکیاں بھی ہر ماہ کے آغاز میں اپنی تنخواہ کا ایک بڑا حصہ اپنی فیملیز کو بیچ دیتی تھی۔ لنڈا اپنے 2 بچے اپنی ماں کے ساتھ فلپائن چھوڑ کر یہاں آئی تھی۔ جینی کا شوہر فلپائن سے دبئی آنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ جوہی کو اپنے جہیز کے لیے 10 لاکھ روپے چاہیے تھے، ورنہ اس کی منگنی ختم ہو جاتی اور باقی کی لڑکیاں بھی ایسی کسی نہ کسی مجبوری میں وہاں رہتی تھی۔ ان کی باتیں سن کر اسے اندازہ ہوا تھا کہ اپنے لائف سٹائل کو بہتر بنانے کے لیے وہ کس حد تک بھی جا سکتی تھی۔ اس کی طرح اس کے پاس بھی بہت معمولی رقم ہی بچتی تھی، لیکن پھر بھی اس کا رہن سہن روشنی سے بہت بہتر تھا۔ جتنے پیسوں میں روشنی مہینے کی گروسری کر کے اپنے کھانے کا انتظام کرتی تھی، اتنے پیسے تو لنڈا ایک دن میں بیوٹی پارلر میں اڑا دیتی تھی۔ میٹرو کے 5 درہم بچانے کے لیے کبھی کبھی وہ پیدل چلتی تھی۔ ایسے میں اس کے سستے جوتوں سے اس کے پاؤں میں چھالے بن جاتے تھے۔ 2 ماہ پہلے اس نے صابرہ اور آئمہ کو بہت سے تحائف بھیجے تھے جو اس نے یہاں کی سستی دکانوں سے خریدے تھے۔ اس کی ایک ملنے والی پاکستان جا رہی تھی، اس لیے انہیں ایک ماہ اور اوور ٹائم کر کے اس کے ہاتھ اپنی ماں اور بہن کے لیے وہ سارا سامان بھجوایا تھا، اور 1 ماہ تک وہ بغیر کسی چھٹی کے کام کرتی رہی تھی۔ اس کے پچھلے 2 سال میں کبھی کسی اچھے ریسٹورنٹ سے کھانا نہیں کھایا تھا، جبکہ اس کے ساتھ کام کرنے والی اکثر لڑکیاں ویکینڈ پہ خوب انجوائے کرتی تھی۔
وہ ان میں صرف فلپائنی اور چائنیز نہیں، پاکستانی اور انڈینز بھی شامل تھے۔ شروع میں اسے حیرت ہوتی، لیکن جلد ہی وہ اس کی وجہ بھی جان گئی تھی۔ کئی بار اس نے لنڈا اور جینی کو مختلف لڑکوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ ویکینڈ پہ اگر ان کی ڈیوٹی نہ ہوتی تو وہ پوری رات کمرے میں واپس نہیں آتی تھی۔ اس دن وہ صبح 6 بجے اپنی ڈیوٹی ختم کر کے واپس آ رہی تھی جب اس نے لنڈا کو لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ بلڈنگ کی سیڑھیاں چڑھتے دیکھا تھا۔ اس وقت اس کا لباس دیکھ کر اس کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ یہاں آ کر اس نے دنیا کا جو روپ دیکھا اور جن مسائل کا شکار رہی، ان سب کا ذکر اس نے صابرہ سے نہیں کیا تھا۔ وہ انہیں تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے تو انہیں یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ اسے کھٹملوں کے کاٹنے سے ایک بار کتنی بری الرجی ہوئی تھی اور بخار میں وہ کبھی چھٹی نہیں کر سکی تھی، اس لیے یہ اتنے بڑے مسائل نہیں تھے۔ اس نے بہت کم عمری سے محنت کرنا شروع کی تھی اور جلد ہی اس ٹف روٹین کی عادی ہو گئی تھی۔ فون کی بیل بہت دیر سے بج رہی تھی۔ اس نے اسکرین پر نظر دوڑائی تو پاکستان کا نمبر دیکھ کر جلدی سے فون ریسیو کیا۔ شاید امی کو اپنی زیادتی کا احساس ہو گیا تھا، اس لیے وہ اسے دوبارہ کال کر رہی تھی۔ ہتھیلی سے آنکھوں کو نمی کو صاف کرتے اس نے سوچا اور کال ریسیو کی۔ ہیلو آپی، دوسری طرف آئمہ تھی۔ ہاں آئمہ، کیسی ہو؟ اس نے اپنی چھوٹی بہن کی آواز سن کر محبت سے کہا۔ اگر تم نے اگلے ہفتے تک میرے ایڈمیشن کے پیسے نہیں بھجوائے تو میں قسم کھا کر کہتی ہوں میں خودکشی کر لوں گی، وہ چیختے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو آئمہ؟ اور آئمہ کی بات سن کر بے تحاشا پریشان ہو گئی تھی۔ میں اس وقت پورے ہوش و حواس میں ہوں۔ جانتے ہو کتنے احسانات کیے ہیں تم نے مجھ پر، لیکن اس وقت تم میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نہیں کھینچ سکتی آپی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے میں نے اس یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے دن رات ایک کیا ہے، اور اب جب میرا خواب پورا ہونے کا وقت آیا ہے تو تم خود کو مکھن میں سے بال کی طرح نہیں نکال سکتی۔ اگر تم نے یہی سب کرنا تھا تو پھر چند سال پہلے ہی کر لیتی۔ اس وقت لوگوں کو اپنا بڑا پن دکھا کر عظمت کا میڈل گلے میں سجا لیا، اور آج جب میرے مستقبل کی سمت کا تعین ہونے لگا ہے تو تم نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں۔ آئمہ کی باتیں اس کے دل میں نشتر کی طرح لگی تھی۔ لیکن آئمہ، میرے پاس اس وقت اتنے پیسے نہیں ہیں۔ میں تو آئمہ نے سے مزید کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا۔ میں یہ سب نہیں جانتی، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ اگر میری فیس ادا نہ ہوئی تو میرا سال ضائع ہو جائے گا، اور میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ اس ذلت اور رسوائی سے اچھا ہے میں اپنی جان دے دوں۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر آئمہ نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ اس نے شکست خوردگی سے فون اپنے سائڈ میں رکھا۔ آنسوؤں سے اس کا چہرہ بھیگ چکا تھا۔ کمرے میں اب کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ دل بھر کر رو سکتی تھی۔ لیکن اچانک باتھ روم کا دروازہ کھلا اور جینی باہر آئی۔ اس نے سرخ رنگ کا انتہائی مختصر سلیو لیس لباس پہن رکھا تھا۔ اسے یاد آیا آج ویکینڈ نائٹ ہے، شاید وہ کلب جانے کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ دیکھنا کیسے انتظام ہوتا ہے اب پیسوں کا۔ فون رکھ کر آئمہ نے فاتحانہ نظروں سے صابرہ کی طرف دیکھا۔ آپ ہی کے پاس سب پیسے ہوتے ہیں امی، آپ کو کیا لگتا ہے وہ اتنی اچھی ہیں کہ ساری تنخواہ ہمیں بچوا کر اتنے سالوں سے خالی ہاتھ بیٹھی ہیں؟ آپ کو یاد نہیں جب ایک بار پہلے ان کی کوئی ملنے والی پاکستان چھٹیوں میں آئی تھی تو کتنا سامان بھجوایا تھا انہوں نے؟ اس کے پیسے کہاں سے آئے تھے؟ میں بھی تو یہی حیران ہوں، آخر 2 سال میں اس نے کیا اتنی تھوڑی بچت بھی نہ کی ہوگی کہ بہن کے داخلے کے لیے 40-50 ہزار ہی بھجوا دے۔ صابرہ نے منہ بنایا۔ آپ کو تو بات کرنا ہی نہیں آتی، دیکھنا آپ دباؤ ڈالا ہے تو کیسے پیسے بھجوائیں گی؟ آئمہ نے فریج سے ڈبہ نکال کر جوس گلاس میں اڈیلا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چند سال پہلے ان کے گھر کے حالات مختلف تھے، لیکن اب حالات بدل چکے تھے اور ان کے مزاج بھی۔ کل رات سے وہ اپنے کمرے میں بند تھا۔ پچھلے کئی گھنٹوں میں اس نے بے تحاشا سگریٹ پھونک ڈالی تھی۔ سگریٹ کے آج جلے ٹکڑے جا بجا کارپیٹ پر بکھرے ہوئے تھے۔ نیند سے اس کے پپوٹے باری ہو رہے تھے، اس کا ذہن معوف ہو چکا تھا۔ وہ سونا چاہتا تھا لیکن اس وقت صرف خود کو اذیت دے رہا تھا۔ یادیں کسی فلم کی ریل کی طرح ذہن کے پردے پہ چلتی جا رہی تھی۔ وہ شاید اس دن پی سی کی لابی سے نکل رہا تھا جب اس نے پہلی بار اس کو دیکھا تھا۔ ٹرسٹ میں روبی، میں اس سے پہلے اتنا شاندار لائیو کنسرٹ نہیں دیکھا۔ زندگی میں بھرپور شوق اور چنچل آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ میں تو خود عاطف کو فل فارم میں دیکھ کر حیران رہ گئی ہوں۔ دوسری لڑکی نے تبصرہ کیا۔ وہ دونوں شاید کوئی کنسرٹ دیکھ کر آ رہی تھی۔ اس نے گھڑی کو دیکھا، شاید اس وقت 12 بج رہے تھے۔ عاطف کو اتنے قریب سے دیکھنا میرا کتنا بڑا خواب تھا، مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا۔ اس بار اس نے ذرا غور سے ان دونوں کو دیکھا۔ سفید لباس میں وہ کسی راج ہنس کی طرح حسین لگ رہی تھی۔ اس کے خوبصورت کھلے بال اس کی شخصیت کو اور بھی دلکش بنا رہے تھے۔ اس کا مغرور ناک اور کاجل سے بری آنکھیں دیکھ کر وہ نظر ہٹانا بھول گیا تھا۔ ڈرائیور کہاں رہ گیا ہے؟ اس کے انداز میں بیزاری تھی۔ میں کال کر کے پتہ کرتی ہوں۔ دوسری لڑکی جس کا نام روبی تھا وہ اب اپنا موبائل سے کال ملا رہی تھی۔ ہیلو بشیر، تم آئے نہیں اب تک؟ ہم کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا،
کتنا وقت لگے گا؟ اوہو، اس وقت تو کوئی ٹیکسی بھی نہیں ملے گی۔ چلو ہم یہیں انتظار کرتے ہیں، تم جلدی آؤ۔ کیا ہوا؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ وہ کہہ رہے گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے اور اس کے پاس جیک نہیں۔ گھر جا رہا تھا کسی سے لفٹ لے کر، آنے میں شاید گھنٹہ لگ جائے۔ اس کے چہرے پہ پریشانی تھی۔ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ ان کی گفتگو کو سن کر وہ آگے بڑھا تھا۔ مغرور ناک والی نے ناک سکوڑ کر اسے دیکھا۔ معاف کیجیے گا، میں آپ کی گفتگو سن چکا ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، اس نے خوش اخلاقی سے آفر کی۔ یقین جانیے میں ایک شریف آدمی ہوں اور ابھی ایک بزنس ڈنر سے فارغ ہوا ہوں۔ یہ میرا کارڈ ہے، اس نے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ وقار حسن، روبی نے بآواز بلند پڑھا اور ظالم حسینہ ابھی تک خاموش تھی۔ اگر آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی ہیں تو میں چلتا ہوں، اس نے کھڑی دیکھتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ ہمیں شادمان جانا ہے۔ روبی کی آواز پر اس نے رک کر انہیں دیکھا۔ دوسری لڑکی اسے گور رہی تھی۔ روبی نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ ہو لی۔ اس نے مسکراتے ہوئے سنگ مرمر کے صنم کو دیکھا جو ناراض ہی روبی کے ساتھ چل پڑی تھی۔ اپنی سیاہ مرسڈیز پر اس نے انہیں بے حفاظ شادمان کی کوٹھی کے باہر اتارا تھا۔ روبی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر وہ دونوں اس گھر کے اندر داخل ہو گئیں۔ اگلی بار ان سے اس کی ملاقات جیل روڈ کے میک ڈونلڈ میں ہوئی تھی، جہاں وہ دونوں خوشگپیوں میں مصروف تھی۔ ارد گرد سے بے نیاز وہ اس وقت برگر انجوائے کر رہی تھی۔ ہیلو گرلز، خوش اخلاقی سے وہ کہتا اس کی ٹیبل کے پاس کھڑا تھا۔ ان دونوں میں سے اسے چوک کر دیکھا اور پھر روبی کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ البتہ اس کے چہرے پر آج بھی نو لفٹ کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ آپ ہمیشہ اتنی غصے میں ہوتی ہیں یا مجھے دیکھ کر ایسے کیفیت بیدار ہو جاتی ہے؟ روبی کی آفر پہ وہ اب ان کے ساتھ ہی ٹیبل پر بیٹھ چکا تھا۔ میں اجنبیوں سے بے تکلف نہیں ہوتی، اس نے ٹکا سا جواب دیا۔ اجنبی پہلی ملاقات میں ہوتے ہیں اور ہم پہلے بھی مل چکے ہیں۔ لگتا ہے آپ کی یادداشت بہت بری ہے مس، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مسٹر وقار حسن، آپ کی مدد کے لیے روبی اس دن کا شکریہ ادا کر چکی ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن مدد تو میں نے آپ کی بھی کی تھی۔ دوسری طرف لٹھائی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ چکے تھے۔ تو آپ چاہتے ہیں اس احسان کے لیے میں تمام عمر آپ کی ممنون رہوں اور جہاں بھی آپ کو دیکھوں کارنش بجا لوں؟ اور بگڑے ہوئے تیوروں سے بولی۔ اتنی حسین آواز اور اتنا روڈ انداز، وہ بھی اپنی قسم کی ایک تھی۔ اس بار سامنے شکست کے آثار نمایاں تھے۔ سب لڑکیوں کی طرح تعریف بہرحال اس کی بھی کمزوری تھی۔ دن گزر رہے تھے اور ان دنوں کے درمیان فاصلے کم ہو رہے تھے۔ آنے والے دنوں میں ان کی ملاقاتوں میں اضافہ ہو چکا تھا۔ وائٹ کلر تم پہ بہت اچھا لگتا ہے، کاٹن نیٹ سے سفید لباس میں اسے دیکھ کر اس نے سراہا۔ تم سے ملنا میری زندگی کا سب سے حسین اتفاق ہے۔ ان چند ماہ میں تمہیں بہت چاہنے لگا ہوں۔ ارد گرد سے بے نیاز وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میں زندگی میں کسی لڑکی سے ایسے جذباتی باتیں کروں گا، لیکن میں خود پہ اپنا اختیار کھونے لگا ہوں۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے، تمہیں جانا ہے، تمہارا بس میں نہیں کر رہا اپنے دل کو۔ اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالا کہہ رہا تھا۔ سوچا تو میں نے بھی نہیں تھا وقار کہ کوئی اتنی آسانی سے مجھے فتح کر لے گا۔ وہ ادا سے مسکرائی تھی۔ وہ بلا کی برے اعتماد تھی، ذہین اور دلکش۔ وہ دل و جان سے اس پہ فدا تھا۔ اس دن لانگ ڈرائیو پر اس کا چاندنی ہاتھ تھامے وہ بہت خوش تھا۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ ہمیں ملے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، ابھی تو ٹھیک سے ایک دوسرے کو جاننا بھی نہیں ہے اور تم شادی تک پہنچ گئے ہو۔ اس نے بے نیازی سے ناک سکیڑی۔ اس کی عادت پہ وہ اور بھی وارفتہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ خیر، اب اتنا تھوڑا وقت بھی نہیں ہوا ہمیں ملتے۔ مجھے تو لگتا ہے تمہیں برسوں سے جانتا ہوں۔ اب تو دل کرتا ہے جلد ہی تم میری زندگی میں آ جاؤ۔ مجھ سے اب اور صبر نہیں ہوتا۔ لیکن اتنی جلدی بھی کیا ہے، ابھی میری اسٹڈیز مکمل نہیں ہوئی ہیں۔ تم شادی کے بعد بھی اپنی تعلیم مکمل کر سکتی ہو۔ لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ممی میری تعلیم کو لے کر بہت پوزیسو ہیں۔ شادی جیسی ذمہ داری اور پڑھائی میں اکٹھے مینیج نہیں کر سکتی۔ ابھی تم مجھے لائف انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ دھیرے سے اپنا ہاتھ نکال کر وہ صاف کائی سے بولی تھی۔ شادی نہ صحیح منگنی تو کر سکتے ہیں، وقار نے تجویز دی۔ اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی سالگرہ پہ وقار نے اسے سیاہ شفون کا قیمتی لباس تحفے میں دیا تھا۔ اس کی خواہش کے مطابق وہ ڈریس اس کے ساتھ ڈنر کرنے ہوتے ہوئے پہنا تھا۔ چا مخمل کی ڈبیا میں بند ایک قیمتی بریسلٹ اس کو دیتے ہوئے اس نے محبت سے اسے اپنے سامنے بیٹھے اس ساکی کو دیکھا جو بن پلائے مدہوش کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وقار کے دل میں اس کی محبت اور بھی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ محبت چیز ہی ایسی ہے، یہ آکٹوپس کی طرح وجود کو جکڑ کر بے بس کر دیتی ہے، پھر اس کے شکنجے سے نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ تم نے اپنی والدہ کو میرے بارے میں بتایا؟ فون پر اس سے پوچھ رہا تھا۔ ممی ابھی لندن گئی ہیں، ان کی کزن کی شادی ہے۔
1 مہینہ تو لگ ہی جائے گا آنے میں اور تمہارے بارے میں بتاؤں گی۔ وہ آج کل بہت خوش رہنے لگا تھا اور اس کی خوشی اس وقت دوبالا ہو گئی تھی جب اس نے وقار کو یہ بتایا کہ اپنی والدہ سے اس کے بارے میں بات کر چکی ہے اور جلد ہی وہ دونوں منگنی کر لیں گے۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی ہے اور ان کی خوشی ہر حال میں عزیز ہے۔ اگلے چند دن میں ان کی مصروفیت بہت بڑھ گئی تھی۔ اسے دبئی جانا تھا۔ اس کا موبائل کافی دیر سے بج رہا تھا۔ عائشہ کی کال دیکھ اس نے مسکراتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ آپی کیسی ہیں آپ؟ اس کی بڑی بہن تھی جو شادی کے بعد کینیڈا میں مقیم تھی۔ ان کی شادی ان کے ماموں کے بیٹے خرم سے ہوئی تھی۔ وقار اور عائشہ کے والدین کا چند سال پہلے ایک ٹریفک حادثے میں انتقال ہو چکا تھا۔ وہ وقار سے 8 سال بڑی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ان سے بہت اٹیچ تھا۔ ان کے والد حسن منیر کا تعلق سینٹرل پنجاب کے جگیردانہ گھرانے سے تھا۔ بہت تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود ان کا خاندان بڑے قدامت پسند اور روایتی تھا۔ خاندانی اقدار حسب نسب کا آج بھی وہ مذہب کی طرح پیروی کرتے تھے۔ اس کا ذاتی کنسٹرکشن کمپنی تھی۔ وقار کی ابتدائی تعلیم کانوینٹ کی تھی اور 20 سال کا تھا جب اس کے والدین کی وفات ہو گئی۔ ان دنوں وقار امریکہ میں تھا۔ حسین منیر کی وفات کے بعد وقار عائشہ کے اور بھی قریب آ گیا تھا۔ اپنی تعلیم ختم کر کے چند سال پہلے وقار پاکستان آ گیا تو اب اپنے والد کی کنسٹرکشن کمپنی دوبارہ اسٹیبلش کر رہا تھا۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور عائشہ کی تو جیسے اس میں جان تھی۔ سال میں ایک بار وقار سے ملنے ضرور آتی تھی۔ میں نے کنزا سے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ رسمی سلام دعا کے بعد وہ زبیر ماموں کی بیٹی سے اس کا رشتہ طے ہونے سے متعلق پوچھ رہی تھی۔ یا کیا کہہ رہی ہیں آپی؟ آپ نے مجھ سے پوچھا تک نہیں؟ وہ ان کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ لیکن تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ تم میری پسند سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ انہوں نے اسے چند ماہ پہلے کی بات کا حوالہ دیا۔ ویسے بھی زبیر ماموں سے اس رشتے کی بات ممی ڈیڈی کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی اور یہ تو ایک رسمی سی کارروائی ہے۔ پھر بھی آپ کو ایک بار مجھ سے تو پوچھنا چاہیے تھا۔ یہ میری زندگی کا سوال ہے۔ ہم 2 ماہ بعد تم دونوں کی شادی پلان کر رہے ہیں۔ وہ قدرے خائف ہوئی تھی۔ وقار نے بھی ان کی بات کو رد نہیں کیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ ان سے لے کر بات کر رہا تھا۔ وہ اس کے رویے سے نالاں تھی۔ تو آپ ان کو منع کرتے ہیں کیونکہ میں کنزا سے شادی نہیں کر سکتا۔ لیکن کیوں؟ آخر کیا برائی ہے کنزا میں؟ آپی برائی کوئی نہیں ہے، بلکہ وہ تو بہت اچھی اور سمجھدار لڑکی ہے، لیکن میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ کیا تمہیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ تمہارے اس فیصلے سے میری زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ میرے سسرال میں میری کتنی آکورڈ پوزیشن ہو جائے گی، اور پھر یہ ہمارے بڑوں کا فیصلہ ہے۔ آپی وہ ہمارے ماموں کی فیملی ہے اور میری کنزا کے ساتھ شادی سے آپ کی زندگی کا کیا تعلق؟ وہ لوگ آپ کو اس طرح استعمال نہیں کر سکتے۔ ماموں کی فیملی تھی لیکن اب وہ میرے سسرال والے ہیں، اور تم اگر بڑوں کا طے کیا ہوا یہ رشتہ ختم کرے گے تو ان کے نتائج مجھے بھی تو بھگتنا ہوں گے۔ میری اس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ میں ایسی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا جہاں صرف بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی ایک ایسے انسان کے ساتھ گزار دوں جس کے میرے ساتھ ہم آہنگی نہ ہو۔ یہ کوئی 10ویں صدی نہیں ہے۔ تو میری شادی ممی ڈیڈی اور ماموں نے ہی طے کی تھی۔ کیا میری خرم کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے؟ کیا ہم ایک اچھی زندگی نہیں گزار رہے؟ تم نے سوچا ہے تمہارے اس طرح اس رشتے کو ختم کرنے سے خرم اور میرے درمیان کتنا سٹریس آ جائے گا؟ آپ بھی خود ہی میری اپنی خرم بائی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے متعلق بتا رہی تھی کہ اگر آپ دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہے تو پھر تو انہیں آپ کے ساتھ اس موضوع پر بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ تم اتنے خود غرض کب سے ہو گئے ہو وقار؟ میں اپنی زندگی اگر اپنے طریقے سے گزارنا چاہوں تو کیا یہ خود غرضی ہے؟ وہ جانتا تھا کہ اس کا رویہ عائشہ کو دکھی کر رہا ہے۔ اس نے آج تک ان سے کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا، لیکن وہ کسی صورت ان کی بات نہیں مان سکتا تھا۔ اس کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اگر آج ممی ڈیڈی زندہ ہوتے تو تم کبھی مجھ سے اس لہجے میں بات نہ کرتے۔ اپنے سسرال والوں کے سامنے کتنے فخر سے میں نے تمہاری اور کنزا کی شادی کے حوالے سے بات کی ہے، اور اب میں کتنا شرمندہ ہوں گی ان سب کے سامنے۔ وہ اسے اب ایموشنلی بلیک میل کر رہی تھی۔ وقار جانتا تھا وہ کچھ معاملات میں بہت روایتی عورت ہے۔ وہ وقار کی زندگی میں بہت اہم تھی اور وہ جانتا تھا کسی نہ کسی طرح وہ وقار کو اس شادی کے لیے قائل کر لیں گی۔ لیکن میں شادی کر چکا ہوں۔ وقار کے پاس جھوٹ بولنے کے سوا دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا۔ اس جھوٹ کی صورت میں کم سے کم وہ اس متوقع شادی سے بچ گیا تھا۔ حالانکہ اسے اندازہ تھا کہ اس کی بات کو سن کر عائشہ کو شدید دکھ پہنچا ہوگا، لیکن یہ سب وقتی ہوگا۔ وہ جب اپنی محبت سے اسے ملوائے گا تو وہ اسے پسند کی داد دیں گی۔ وہ اسے اتنی محبت کرتی ہے کہ اسے معاف کر دیں گی۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھا اور دل کے فیصلے دماغ پر حاوی ہوتے ہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے شادی کر لی ہے اور مجھے بتایا تک نہیں؟
ہاں میں آپ کو بتانے والا تھا، بس حالات ہی کچھ ایسے ہوئے کہ مجھے شادی کرنی پڑ گئی۔ وہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس بات کے بعد کنزا والا باب ختم ہو جائے گا۔ وہ ٹھیک سوچ رہا تھا۔ عائشہ نے اس وقت غصے سے فون بند کر دیا تھا، لیکن اب وہ اپنی چند دن پہلے والی کی بات بری طرح پچھتا رہا تھا۔ ماضی سے نکل کر وہ حال میں لوٹ آیا تھا۔ اس کا فون بہت دیر سے بج رہا تھا۔ بے دلی سے اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹینڈ کیا۔ آفس سے بار بار کال آ رہی تھی۔ سر آپ کل دوپہر کی سیٹ کنفرم کرا دی ہے، اس کی سیکرٹری اسے اطلاع دے رہی تھی۔ کہاں کی سیٹ؟ اس نے غائب دماغی سے پوچھا، پھر اسے یاد آیا کہ اسے کل دبئی جانا ہے۔ مجھے ساری ڈیٹیلز ای میل کر دو، میں آج اور کل آفس نہیں آؤں گا۔ اس نے کال کاٹ دی اور وہ نہیں جانتا تھا وہ صحیح معنوں میں کس بات سے اپسیٹ ہے۔ کل رات سے مقامی MNA کے اوباش بیٹے اعظم مسعود کے ساتھ دیکھ کر یا پھر اپنی بہن سے بولے اس جھوٹ کی وجہ سے۔ پچھلے 1 ماہ سے ان دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ دبئی میں تھا اور اگر پاکستان آتا بھی تو مصروفیت عروج پر ہوتی۔ لیکن فون پہ کئی بار بات ہو چکی تھی۔ وہ کل اس سے مل کر اپنی زندگی کا بہترین تحفہ دینا چاہتا تھا۔ عائشہ سے اس نے جو کچھ کہا وہ اسے پہلے ہی بتا چکا تھا، اور اب پیش قیمت ہیرے کی انگوٹھی دے کر وہ اسے باقاعدہ پرپوز کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، جو اس نے کل ہی خریدی تھی۔ اگلے چند دنوں میں وہ دونوں شادی کر لیں گے اور پھر وہ عائشہ کو بھی منا لے گا۔ وہ آفس سے رچرڈ کے ساتھ نکلا تھا اور ڈنر کے لیے اسے آواری لے آیا تھا۔ یہی رچرڈ کا قیام بھی تھا، لیکن جو کچھ اس نے دیکھا اس نے صحیح معنوں میں اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی تھی۔ جو پچھلے 1 سال سے اس نے حسن کی دیوی کے عشق میں دیوانہ ہوا پھر رہا تھا، اسے بہن سے اپنا اتنا بڑا جھوٹ بول کر اس نے اس کا دل دکھایا تھا، اور اس وقت وہ جیب میں منگنی کی انگوٹھی ڈالے اس سے اگلے چند دن میں شادی کے پروگرام بنا رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے احسان مسعود کے بد دماغ اور کرپٹ بیٹے اعظم مسعود کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اسسٹنٹ کمشنر اعظم مسعود کو وہ بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کی پوسٹنگ آج کل وقار کے آبائی علاقے میں تھی اور چند ایک بار اس سے ملاقات بھی ہو چکی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اعظم کتنا بڑا فلرٹ ہے، اور اس کے چند معاشقوں کی خبر تو وقار کو بھی تھی۔ اعظم کے ساتھ بیٹھے اس کی آنکھوں میں وہی چمک اور وارفتگی تھی جو اسے اپنے لیے دیکھتا تھا۔ اس کا نازک ہاتھ اس وقت اعظم کے ہاتھ میں تھا، جو اسے محبت سے ایک پیش قیمتی انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ یہ لمس کبھی وقار کا نصیب تھا۔ اس سے پہلے کوئی رات وقار پر اتنی باری نہیں گزری۔ اس نے کئی بار سمینا کے پرانے نمبر پر رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، اس امید کے ساتھ کہ شاید وہ اس کی کچھ مالی مدد کرتے، حالانکہ وہ جانتی تھی اس کے لیے اس بار رقم کی ادائیگی آسان نہیں ہوگی۔ لیکن پھر بھی وہ اوور ٹائم کر کے اس کے روپے واپس کر دیتی، لیکن اس بات نہ ہو سکی۔ اور پھر اچانک اسے سحرش کا خیال آیا۔ اس نے جلدی سے اپنا موبائل فون اٹھایا اور اس کے نمبر پر کال ملانے لگی۔ تیسری بیل پر اس کی کال اٹھا لی گئی تھی۔ صبح کے 10 بج چکے تھے۔ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ اپنا بیگ اٹھائے اب وہ ایرو برج کی طرف جا رہا تھا اور ذہنی طور پر کافی ڈسٹرب تھا۔ اس مسئلے کو کس طرح حل کرے؟ کیا وہ عائشہ کو بتا دے کہ اس نے اس سے جھوٹ کہا تھا؟ کم سے کم سچ بول کر وہ اپنی بہن کی ناراضگی ختم کر سکتا تھا، جس نے پچھلے پورے 1 ہفتے سے اسے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ لیکن اگر عائشہ نے یہ سب جان کر شادی کرنے کی بات دوبارہ شروع کر دی تو پھر وہ کیا کرے گا؟ ان حالات میں وہ شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ شاید اسے کچھ وقت خاموشی سے گزارنا چاہیے۔ دبئی سے واپسی پہ خود جا کر عائشہ کو سب کچھ بتا دے گا اور اسے ریکویسٹ کرے گا وہ اس کی شادی کے لیے فی الحال مجبور مت کرے۔ تمام راستہ وہ یہی سوچتا رہا۔ ایئرپورٹ سے اس نے ہمیشہ کی طرح گاڑی پک کی اور اب اس کا رخ ہوٹل حیات گلیریا کی طرف تھا۔ دبئی اس کے لیے اجنبی شہر نہ تھا، بلکہ شاید یہ اس کے لیے سیکنڈ ہوم کی حیثیت رکھتا تھا۔ آج وقار دبئی پہنچ گیا تھا، جہاں کل شیخ زائد روڈ پر بنے اس کے دفتر میں وہ معاہدہ دستخط ہونا تھا۔ کپڑے بدل کر وہ سونے کے لیے لیٹ گیا تھا جب اس نے فون پہ عائشہ کی کال آئی۔ تم نے مجھ سے بہت ہرٹ کیا ہے وکی، رسمی سلام دعا کے بعد اوراب اس سے کہہ رہی تھی۔ آپ بھی میں شرمندہ ہوں اور مزید کچھ نہیں کہہ پایا تھا۔ تم جانتے ہو میں نے تمہیں بھائی نہیں بیٹا سمجھا ہے۔ ممی ڈیڈی کی وفات کے بعد یہ اپنا حق سمجھتی تھی کہ تمہیں شادی میں خود کرتی، اور تم نے مجھے یہ حق چھین لی اور یہ ثابت کر دیا کہ تمہاری نظر میں میری کوئی اہمیت نہیں۔ وہ بہت اپسیٹ تھیں۔ آپ یہ پلیز ایسا مت کہیں۔ آپ میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہیں یہ آپ بھی جانتی ہیں۔ میں آپ کو تکلیف پہنچانے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا، اور مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ وہ ان کی آواز سن کر مزید ڈسٹرب ہو گیا تھا اور ان سے کہنے ہی والا تھا کہ اس نے یہ سب کچھ جھوٹ کہا ہے، لیکن اس سے پہلے عائشہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ چھوڑو یہ سب باتیں، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ مجھے تم سے کوئی گلہ شکوہ نہیں۔ میری زبیر ماموں اور خرم سے بات ہو گئی ہے، اور ان سب کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمیں تمہاری خوشی میں خوش ہونا چاہیے،
اور پھر شاید اسی میں اللہ کی بہتری ہو۔ زبردستی کے رشتے دیر پا نہیں ہوتے۔ حالانکہ کنزا بہت اپسٹ ہے، لیکن میں نے اس سے بھی معافی مانگ لی ہے۔ اب میں جلد سے جلد پاکستان آ کر تمہاری بیوی سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس مہینے کے آخر میں میرا ارادہ ہے پاکستان آنے کا۔ سحر اور رسامہ کاؤنٹر بریک بھی شروع ہونے والا ہے، تو پھر تمہارا ولیمہ بھی کر لیں گے۔ انہوں نے اپنے دونوں بچوں کے نام لیے۔ وہ ان کی بات سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا عائشہ اس سے ناراض رہ ہی نہیں سکتی اور وہ جلد اسے فون کریں گی، اسی لیے اس نے فوری شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن اب حالات بدل چکے تھے۔ اس کا جھوٹ بری طرح اس کے گلے پڑ گیا تھا۔ ان کو اپنی شادی کی جھوٹی خبر سنا کر 2 دن بعد اس نے اپنی بات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک قیمتی انگوٹھی بھی خریدی تھی، جو اس کی والدہ سے مل کر انہیں اس رشتے کے لیے راضی کر لے گا اور پھر جلدی سے اس کی شادی کر لے گا۔ جب پلاننگ کر کے وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا، لیکن یہاں تو بازی ہی پلٹ گئی تھی۔ عائشہ اسے معاف کر کے اس کی شادی قبول کر چکی تھی، جو ابھی ہوئی ہی نہیں تھی، اور اب وہ اس کی اس بیوی سے ملنے آ رہی تھی جس کا وجود بھی نہیں تھا۔ وہ سر پکڑ کر نہ بیٹھتا تو اور کیا کرتا۔ ہیلو سہرش، میں روشنی بول رہی ہوں۔ فون پہ اس کی آواز سن کر وہ فوراً بولی تھی، روشنی؟ ارے ہاں روشنی، بولو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ تم نے مجھے کال کیا ہے۔ سہرش کی آواز میں حیرت اور بے یقینی کا ملا جلا تاثر تھا۔ سہرش روشنی کے ساتھ اس سپر مارکیٹ میں کام کرتی تھی۔ اس کا تعلق بھی پاکستان سے تھا اور وہ روشنی سے سینئر تھی۔ روشنی کی اس کے ساتھ معمول کی بات چیت تو تھی، لیکن دوستی ہرگز نہیں تھی۔ وہ اس کی بنیادی وجہ اس کا وہی لائف سٹائل تھا جو جینی اور لنڈا کا تھا۔ روشنی کو وہ ان دونوں سے زیادہ بری لگتی تھی۔ اس کا برملا اظہار وہ کئی باتوں میں کر چکی تھی۔ جینی اور لنڈا کو تو نہ مذہب روکتا تھا نہ تہذیب، لیکن سہرش اس حدود سے مستثنیٰ نہیں تھی۔ وہ چاہ کر بھی سہرش سے اپنی ناپسندگی چھپا نہیں سکتی تھی۔ وہ اس دن کے بعد اس نے فیلنگز کھل کر اس کے سامنے آ گئی تھی جب روشنی نے سہرش کے ڈنر کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ وہ حرام پیسے سے خریدا ہوا کھانا نہیں کھا سکتی۔ سہرش، میں اس وقت بہت پریشانی میں ہوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، دھیمی آواز میں اس نے کہا۔ یہ تو میری خوش نصیبی ہے جو روشنی نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس کی کوئی مدد کر سکوں۔ اس کے لہجے کی کاٹ کو نظر انداز کرتے روشنی نے اپنا مدعا بیان کیا۔ سہرش، مجھے 50,000 روپے کی اشد ضرورت ہے اور صرف تم ہی ہو جو اس وقت میری مدد کر سکتی ہو۔ اس کی بے بسی پہ ایک کہکہ لگاتے سہرش نے اس کی شرمندگی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ ڈیئر روشنی، تم مجھے اپنا دوست سمجھو یا نہ سمجھو، لیکن میں نے ہمیشہ تمہیں اپنا دوست ہی سمجھا ہے اور مجھے بہت خوشی ہوگی تمہاری مدد کر کے۔ کم سے کم تم نے میرے حرام پیسے کو نہ استعمال کرنے کی اپنی قسم کو تو توڑا، وہ جتاتے ہوئے بولی۔ سہرش، یہ میری بہن کی زندگی کا سوال ہے۔ اس کے داخلے کے لیے مجھے 50,000 روپے بھجوانے ہیں۔ اگر میں نے جلد سے جلد اس رقم کا بندوبست نہیں کیا تو وہ خودکشی کر لے گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں جلد سے جلد تمہارے پیسے واپس کر دوں گی، اس نے التجائیہ کہا۔ واپسی کی کون بات کر رہا ہے سویٹی؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت میرے پاس تمہیں دینے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتی؟ آج رات کو کلب آ جاؤ، جمی کی طرف میرا کچھ حساب نکلتا ہے، اس سے پیسے لے کر میں تمہیں دے دوں گی۔ وہ کل صبح تم اپنی بہن کو پیسے ٹرانسفر کر دینا، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کے لیے مجھے کلب آنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تم سے کل پیسے لے لوں گی، روشنی نے قدرے تامل سے کہا۔ میں تو آج مڈ نائٹ کے بعد فرینڈز کے ساتھ وجیریا چلی جاؤں گی، میرا یہ پورا ویک آف ہے، تو میں نے سوچا دن آرام کر لوں گی۔ اگر تم کلب نہیں آنا چاہتی تو پھر اگلے ہفتے پیسے لے لینا، ہم لوگ تو کلب سے ہی آگے چلے جائیں گے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ نہیں، میں کلب آ جاؤں گی۔ وہ رات 10 بجے کے قریب وہاں پہنچی تھی اور اب وہ اس کمرے میں بیٹھی تھی جہاں سہرش اسے بیٹھا کر گئی تھی۔ کون ہیں آپ اور اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اسے دیکھتے ساتھ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ روشنی کی بات پہ کس قسم کا رد عمل ظاہر کیے بغیر وہ بڑے اعتماد کے ساتھ کمرے کا دروازہ بند کرتا اس کے سامنے بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ بیٹھ جاؤ، شائستہ اور دھیمے لہجے میں کہتا وہ مسلسل اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خوف سے کانپتے وہ واپس اسی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ سینٹرل اے سی کمرے میں بھی اسے پسینہ آ رہا تھا۔ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ روشنی نے خود پر قابو پاتے اس سے پوچھا۔ میرا نام وقار حسن ہے اور میں ایک آرکیٹیکٹ ہوں۔ کیا اتنا تعارف کافی ہے؟ اس کے لہجے میں کچھ تو تھا جو روشنی سمجھ نہ پائی۔ ویسے یہ کمرہ میں نے بک کیا تھا، وہ مزید بولا۔ لیکن سہرش تو کہہ رہی تھی یہ کمرہ اس کی دوست کا ہے، اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے اس نے ہمت کر کے کہا۔ اس لڑکی نے مجھ سے 1,000 درہم کمیشن لیا ہے تمہیں یہاں پہنچانے کے لیے، کیا یہ بات تم نہیں جانتی؟ اس کی بات پہ حیران ہو کر وہ اسے بتا رہا تھا۔ کون لڑکی؟ سہرش، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے میرے ساتھ؟ اسے شوق لگا تھا۔
اس نے مجھ سے کہا کہ وہ رات گزارنے کے لیے مجھے ایک لڑکی فراہم کر سکتی ہے اور بدلے میں سے کم 1000 کمیشن چاہیے۔ وہ اسے تفصیلات بتا رہا تھا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، روشنی ہذیانی کیفیت میں چلا رہی تھی۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ دیکھو، اگر تمہیں کوئی زیادہ رقم چاہیے تو میں تمہیں زیادہ بھی دینے کو تیار ہوں۔ وہ شائستہ اور مہذب لہجے میں بولا تھا۔ وہ لڑکی کہہ رہی تھی، تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے، کیا میں جان سکتا ہوں تمہیں ایسی کیا مجبوری ہے؟ اس کے نرم لہجے میں پوچھے گئے سوال پر بہت دیر کے رکے آنسو نکلے تھے اور اس کے سامنے بیٹھی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ وقار اسے کافی دیر تک اپنے سامنے روتے دیکھتا رہا، پھر بیڈ روم فریج سے پانی کی بوتل نکال کر اسے پانی دیا جو ایک گھونٹ پی گئی تھی۔ پیاس سے اس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ بے دردی سے لبوں کو کاٹتے ہوئے اس نے کہنا شروع کیا، مجھے اس وقت 50,000 روپے کی اشد ضرورت ہے اپنی بہن کے داخلے کے لیے۔ مجھے پاکستان پیسے بھجوانے ہیں۔ اگر میں نے ایسے نہ کیا تو میری بہن اپنی جان دے دے گی۔ اور پھر مختصر لفظوں میں اس نے وقار کو اپنی کہانی سنا دی تھی۔ ساری بات سننے کے بعد اس نے گہری سانس لی۔ تمہیں نہیں لگتا تمہارے گھر والے تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں؟ پچھلے کئی سالوں سے ایک لڑکی ہو کر تم انہیں سپورٹ کر رہی ہو، ان کی ضرورتوں کے لیے دن رات خود کو ہلکان کر رہی ہو، اور وہ تمہیں ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ تمہاری والدہ کا فرض بنتا ہے کہ وہ تمہاری مجبوری کو سمجھتی اور تمہاری بہن کو سمجھاتی، الٹا وہ اس کی بے وقوفی میں اس کا ساتھ دے رہی ہیں۔ وقار اس کی بات سن پر غیر جانبدار تبصرہ کر رہا تھا۔ میری بہن بہت ضدی ہے، ہم سب اس سے بہت پیار کرتے ہیں اور اسے پڑھنے کا بھی بہت شوق ہے۔ میں تو انٹر کے بعد آگے پڑھ نہیں پائی، لیکن اس نے دن رات محنت کی ہے۔ MBA کرنا اس کا خواب ہے، بس اس لیے وہ اس طرح ری ایکٹ کر رہی ہے۔ تم فضول ان کی سائڈ لے رہی ہو، حالانکہ مجھے تو وہ بہت بے حس لوگ لگتے ہیں۔ تم کہہ رہی ہو تم پہلے ہی اپنی تمام آمدنی انہیں بھجوا دیتی ہو، فیس تو ہر 6 ماہ بعد ادا کرنی ہوگی۔ اگلے 2 سال تم مزید پیسے کہاں سے لاؤ گی؟ میں اوور ٹائم کروں گی۔ 6 ماہ میں میرے پاس اتنے پیسے بآسانی ہو جائیں گے کہ میں اپنی بہن کی فیس دے پاؤں۔ پھر تو یہ سیمسٹر ڈراپ کر سکتی تھی، اس طرح اس کا سال ضائع ہو جاتا۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ خیر، میں تمہیں 50,000 روپے دینے کو تیار ہوں۔ آپ 50,000 تو کیا 50 لاکھ بھی دے تو میں آپ کے ساتھ یہاں رات نہیں گزار سکتی۔ میرے تمہارے ساتھ رات گزارنے کا ارادہ بھی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر وہ روشنی شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ اس نے اگلی بات نرمی سے کہی، میں تمہیں یہ پیسے ادھار دے رہا ہوں، جب ہوں مجھے واپس کر دینا۔ لیکن میں کیسے آپ سے ادھار لے لوں؟ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں ہوں، اور اگر واپس نہ لوٹا پائی تو مت واپس کرنا، میں شکایت نہیں کروں گا۔ یہ بہت بڑی رقم ہے۔ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے میری بات سنی اور مجھے گناہ میں ملوث نہیں کیا۔ آپ کا مجھ پر احسان ہے، لیکن میں آپ سے مالی معاونت نہیں چاہتی ہوں۔ میں نے تمہیں یہاں کسی گناہ کے ارادے سے بلایا بھی نہیں تھا روشنی۔ میرے اپنے چند مسائل ہیں جو میری زندگی کو بری طرح الجھا رہے ہیں۔ میں عورتوں کی عزت کا خریدار نہیں ہوں، بلکہ ایک شریف انسان ہوں۔ اس کمرے میں کسی لڑکی کو بلانے کا مقصد عیاشی نہیں بلکہ مجبوری سے جڑا ہے۔ اگر تم چاہو تو میری مدد کر کے مجھے اس پریشانی سے نکال سکتی ہو۔ وہ بہت الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ آپ کو ایسی کیا پریشانی ہے؟ روشنی اب اس شخص سے خوف آ رہا تھا۔ اس لمحے وہ اسے بہت مایوس اور بکھرا ہوا لگا تھا۔ میں نے اپنی بہن سے جھوٹ بولا ہے کہ میں شادی کر چکا ہوں اور اس ماہ کے آخر میں اپنے بچوں کے ساتھ میری بیوی سے ملنے آ رہی ہے۔ آپ نے ان سے جھوٹ کیوں بولا؟ بس سچویشن ہی کچھ ایسی ہو گئی تھی۔ تو اب آپ ان کو سچ بتا دیں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر تم چاہو تو میری ایک مدد کر سکتی ہو۔ تمہیں میرے ساتھ میرے گھر چند دن میری بیوی بن کر رہنا ہوگا۔ جی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تمہیں پاکستان میں میری بہن کے سامنے میری بیوی بننے کا ڈرامہ کرنا ہوگا۔ میں ایک شریف آدمی ہوں اور تم وہاں اتنی ہی محفوظ رہو گی جتنی اس وقت میرے ساتھ ہو۔ میں اس وقت ایک مشکل میں پھنس گیا ہوں اور میری مدد کر کے تم مجھے اس مشکل سے نکال سکتی ہو۔ وہ کبھی 15-20 دن سے زیادہ نہیں رکتی اور جیسے ہی جائے تم واپس آ جانا۔ تمہیں آنے جانے کا ٹکٹ بھی میں ہی دوں گا، لیکن اس کے بعد آپ ان سے کیا کہیں گے؟ وہ پوچھیں گی تو آپ کی بیوی کہاں گئی؟ کچھ عرصے بعد کہہ دوں گا رشتہ ختم ہو گیا، لیکن فی الوقت میں اسے کچھ نہیں بتا سکتا۔ مجھے اپنے اس جھوٹ کو نبھانا ہی پڑے گا۔ کیا تم میری مدد کرو گی؟ وہ اس کی بات کسی صورت نہیں مان سکتی تھی۔ یہ بندہ جو بھی کچھ دیر پہلے اس سے خریدار ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، اچانک اسے اپنے گھر بیوی بنا کر رکھنے کی بات کر رہا تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر وقار جیسے اس کی دلی کیفیت سمجھ چکا تھا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ اگر تمہارا دل نہیں مانتا تو اس بات کو جانے دو اور یہ پیسے رکھ لو۔ میں جانتا ہوں تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے، جب ہو واپس کر دینا۔ اس نے زبردستی سے پیسے پکڑاتے ہوئے کہا۔ آپ مجھ پر اتنی بڑی رقم کا اعتبار کر رہے ہیں، اگر میں بھاگ گئی تو؟ اس نے حیرت سے کہا، تھوڑے سے پیسے ضائع ہو جائیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو چند نوٹ ہیں، یہاں تو لوگ جسموں کا خون کر ڈالتے ہیں۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تم اس بارے میں مت سوچو، میں بندہ دیکھ کر بات کرتا ہوں، اور پھر یہاں میرے بہت سے لوگ ہیں۔
تم بھاگ گئی تو میرے لیے تمہیں لوکیٹ کرنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، پرسکون انداز میں وہ مسکراتے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ میری ایک ماہ کی چھٹی باقی ہی میں نے منع کر دیا تو خواہ مخواہ خدشہ ہو جائے گا، اس لیے پاکستان نہیں جا سکی۔ میں اگر اپلائی کروں تو 1 ہفتے تک مجھے چھٹی مل جائے گی۔ اس کی زبان سے بے اختیار نکلا تھا۔ یہ شخص اس کا محسن تھا، اسے نہ جانتے ہوئے بھی اس کی مدد کر رہا تھا، اور پھر وہ کہہ رہا تھا کہ یہ سب اپنی بہن کی وجہ سے کر رہا ہے، اسے وقار کی مدد کرنی چاہیے۔ اس نے ایک دم فیصلہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں ٹریول کی ڈیٹ کچھ دن میں کنفرم کر دوں گا، میرا آدمی یہاں تمہارے سفر کا انتظام کر دے گا۔ روشنی کی بات سن کر اسے حیرت ہوئی تھی، لیکن خود پہ قابو پاتے اس نے دھیمی آواز میں کہا، چلو میں تمہیں گھر چھوڑاؤں۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، روشنی نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ رات کافی ہو چکی ہے، میں چھوڑ آتا ہوں، پختہ لہجے میں کہتا وہ بغور اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ مزید کچھ نہیں کہہ پائی۔ سنو، ہمارے سامنے واش روم ہے، منہ دھو آؤ، اشارے سے کہتا وہ خود کمرے سے باہر جا رہا تھا۔ وہ سر ہلاتی واش روم میں چلی گئی۔ کئی گھنٹوں بعد اس نے اپنا چہرہ شیشے میں دیکھا تھا۔ خوبصورت تو وہ خیر کبھی نہیں تھی، لیکن اس وقت جو لگ رہی تھی وہ خود ہی اپنا آپ دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ میک اپ کے نام پر صرف کاجل لگاتی تھی، جو رونے کے باعث بہہ کر چہرے پر عجیب و غریب نقش و نگار بنا رہا تھا۔ رہی سہی کسر سہرش کی لگائی ہوئی شوخ لپسٹک نے پوری کر دی تھی۔ خوب رگڑ رگڑ کر منہ دھونے کے بعد اس نے ایک بار پھر اپنے چہرے کو شیشے میں دیکھا۔ اس بار اسے تسلی ہوئی تھی۔ اپنے کھلے ہوئے لمبے بالوں کو سمیٹتی وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ وقار نے روشنی کو اس کی بلڈنگ کے باہر ڈراپ کیا تھا۔ اس کا کانٹیکٹ نمبر اور پتہ وہ اپنے پاس محفوظ کر چکا تھا۔ اپنے کمرے میں جا کر روشنی نے سب سے پہلے وضو کیا اور 2 نفل شکرانے کے ادا کیے۔ اللہ نے اسے کتنی بڑی پریشانی سے بچا لیا تھا۔ اتنے معجزوں پر یقین آ گیا تھا۔ یہ معجزہ ہی تو تھا جو وقار کی صورت میں ایک فرشتہ بھیج دیا۔ اللہ نے اس کی عزت کی حفاظت کی تھی، جو کوئی شیطان بھی ہو سکتا تھا، اور آج رات کے بعد کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ بہت دیر تک سجدے میں گری وہ اللہ کا شکر ادا کرتی رہی۔ آئمہ کو فیس کے پیسے وہ بھجوا چکی تھی۔ صابرہ اور آئمہ کے رویوں نے ایک بہت بڑا سبق دیا تھا۔ وہ لوگ اس کی محنت کی کمائی کو بہت آسانی سے خرچ کر رہے تھے۔ اس نے اس دوران ان سے کوئی رابطہ بھی نہ کیا تھا، کیونکہ وہ دل ہی دل میں ان سے ناراض تھی، لیکن وہ جانتی تھی وہ ان سے بہت دن تک ناراض نہیں رہ پائے گی۔ سحری سے اس کی ملاقات نہیں ہو پائی تھی۔ اس کی کال کرنے پر ہر بار اس نمبر بند ملتا تھا۔ وہ روشنی کے ساتھ اتنا گھٹیا کھیل کیسے کھیل سکتی تھی، یہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سحرش اچھی طرح جانتی تھی کہ روشنی ایک مضبوط کردار کی لڑکی ہے، اور وہ بینک عوض خود کو بازار میں کبھی نہیں لائے گی۔ اس نے پچھلے 2 سال میں روشنی کو بہت قناعت اور استقامت کا مظاہرہ کرتے دیکھا تھا۔ اندر ہی اندر وہ روشنی کی اس خوبی سے بری طرح خائف تھی، اور یہ عقابت اس وقت اور بھی بڑھ گئی تھی جب روشنی نے اس کے پیسوں سے کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اب جو روشنی اس سے مالی مدد مانگی تو اسے قدرت کی طرف سے روشنی کو نیچا دکھانے کا ایک موقع مل گیا تھا۔ اس کو بازار میں لا کر وہ اسے ٹھیک اسی مقام پر لے آئی تھی جہاں وہ خود کھڑی تھی۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تم جانتی ہو تمہاری اس حرکت کی وجہ سے میں تم پر کیس کر سکتی ہوں۔ روشنی سے 1 ہفتے بعد سحرش کی ملاقات ہوئی تو وہ بہت غصے میں اس نے اسے کہا، ایک تو میں نے تمہاری مدد کی ہے اور تم الٹا مجھے پولیس کی دھمکی دے رہی ہو۔ یہ تم بھی جانتی ہو کہ میں بھی یہاں کی پولیس غیر ملکیوں کے تمام معاملات میں کتنی غیر جانبدار رہتی ہے۔ وہ اس کی بات سے محسوس ہوتے ہوئے ڈٹھائی سے بولی تھی، سحرش، میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے میرا اس شخص کے ساتھ سودا کر دیا؟ وہ دھیمی آواز میں بولی تھی، یہ تو تم اپنے آپ سے پوچھو کہ تم نے میرا کیا بگاڑا ہے۔ کتنی ذلت نظر آتی ہے مجھے تمہاری نگاہوں میں اپنے لیے۔ اس دن جب تم نے میری ڈنر کی آفر کو ٹھکرا کر حرام کی کمائی کا تانا مارا تھا، اس دن سے میں نفرت کرنے لگی تھی تم سے۔ اپنی پارسائی اور مضبوط کردار پر بڑا ناز تھا تمہیں۔ میں نے سوچا کیوں نہ تمہیں اس ذلت کا مزہ چکھاؤں۔ ویسے تمہارا کام تو ہو گیا ہوگا، کافی مالدار آدمی تھا۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ تمہیں ایک بڑی رقم چاہیے، پھر بھی اس نے کمیشن کے طور پر مجھے پورا 1000 درہم دے دیا۔ وہ بے شرمی سے کہہ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ شوق رہ گئی تھی۔ لعنت ہے تم پر سحرش، ایک عورت تو کیا تم تو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہو۔ تمہیں اگر یہ خوش فہمی ہے کہ اس دن میں نے اپنی عزت کا سودا کر کے اپنی بہن کے ایڈمیشن کی فیس کے پیسے حاصل کیے ہیں تو میں تمہاری یہ غلط فہمی دور کر دیتی ہوں۔ اللہ کا تمہارا ناپاک منصوبہ ناکام بنا کر نہ صرف میری عزت کو محفوظ رکھا بلکہ مجھے اس حرام کمائی کے استعمال سے بھی بچا لیا جو میں تم سے ادھار لینے والی تھی۔ اپنی بات ختم کر کے اس کے چہرے پر تعصب کی نگاہ ڈالتے روشنی وہاں سے چلی گئی تھی۔ سحرش ناقابل یقین حیرت اسے اسٹور سے نکلتے دیکھتی رہی تھی۔
اگلے چند دنوں میں اس نے اپنی سالانہ چھٹی کے لیے اپلائی کر دیا تھا، جو منظور بھی ہو چکی تھی۔ وقار کی طرف سے اسے ٹکٹ مل چکا تھا۔ اسے 1 ماہ پاکستان میں رہنا تھا اور یہ بات وہ صابرہ کو بتا نہیں سکتی تھی، اس لیے اس نے اپنے فون کی رومنگ آن کروا لی تھی۔ اب وہ آسانی سے اپنے فون کے ذریعے ان سے رابطے میں رہ سکتی تھی، اور اگر وہ لوگ اسے کال کرتے تو ان کی کال بھی وہ ریسیو کر سکتی تھی۔ ڈپارچر لاؤنج میں بیٹھی وہ اس وقت بورڈنگ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ 2 سال بعد پاکستان جا رہی تھی، لیکن اس دوران وہ اپنی ماں اور بہن سے مل نہیں سکتی تھی۔ 2 ماہ پہلے جب اس نے صابرہ سے یہ کہا تھا کہ اس کے نئے کانٹریکٹ کے آغاز سے پہلے وہ 1 ماہ کی چھٹی ملے گی اور وہ پاکستان آئے گی، تو صابرہ نے اسے منع کر دیا تھا۔ ان کے خیال میں یہ پیسوں کا ضیاع تھا۔ وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ اس کا ٹکٹ کمپنی کے ذمہ ہے، لیکن ان کے رویے سے حیران ہو کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ صابرہ نے ایک بار بھی یہ اظہار نہیں کیا تھا کہ وہ ان سے ملنے کے لیے بے چین ہے، اور پھر اس نے 1 ماہ بعد سے اکٹھے کیے ہوئے اوور ٹائم کے پیسوں سے کچھ تحائف خرید کر ان دونوں کو بھجوا دیے تھے۔ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو گئی تھی۔ وہ اب ڈپارچر گیٹ کے اندر جا رہی تھی۔ ارائیول لانچ میں وقار اسے کچھ فاصلے پر کھڑا نظر آیا۔ اس دن کی طرح بہترین لباس میں وہ اتنا ہی جاذب نظر۔ اس دن کے برعکس روشنی نے آج مسٹرڈ شلوار قمیض پہ سیاہ بڑی سی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں اس نے اسے دیکھ کر پہچانا بھی تھا کہ نہیں۔ روشنی اپنی ٹرالی بیگ گھسیٹتی اس کے پاس چلی آئی تھی۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دھلے منہ کے ساتھ وہ بہت خوبصورت تو نہیں، لیکن بہت معصوم لگ رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام۔ سفر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ لہجہ سنجیدہ تھا۔ نہیں، جواب مختصر آیا تھا۔ چلیں؟ یہ کہہ کر وہ اب پارکنگ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سورج ابھی کچھ دیر پہلے ہی طلوع ہوا تھا اور آسمان پر سورج کی کرنیں ابھی پوری طرح نہیں پھیلی تھی۔ دونوں کے درمیان اس رسمی الیکس لیگ کے سوا کوئی مزید بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسے تھکا ہوا لگا تھا، شاید اتنی صبح فلائٹ کی وجہ سے وہ ٹھیک سے سو نہ پایا ہو۔ روشنی نے خود ہی وجہ سوچ لی۔ وہ خود بھی تمام رات کی جاگی ہوئی تھی اور آج بہت انہماک سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ یہ شہر روشنی کے لیے اجنبی تھا۔ وقار نہ بھی بتاتا، وہ پھر بھی جانتی تھی کہ گاڑی اس وقت کس علاقے میں جا رہی تھی، لیکن اسے حیرت ہوئی جب وقار نے گاڑی کسی گھر کی بجائے ایک بلڈنگ کے سامنے روکی اور اسے ایک فلیٹ میں لے گیا۔ اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر وہ خود اندر نہیں گیا تھا۔ تمہیں چند دن یہاں رہنا ہوگا، اندر ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے